السلام علیکم دوستو۔ مسلمان ممالک کی تاریخ میں آج ایک اور انتہائی افسوسناک المناک دن آیت اللہ خامنہئی کی شہادت، ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کو نشانہ بنا رہے تھے، حالانکہ نیوکلیر مسئلے پہ امریکہ کے ساتھ اس کی بات چیت تقریباً کامیاب ہو چلی تھی۔ اب ایران پر حملے بتایا گیا ہے کہ ایک اسٹاک مارکیٹ نیوز ایک ویب سائٹ ہے، اس کے مطابق ایران پر حملے اینتھروپک کلاؤڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کی مدد سے کیے گئے، کیونکہ یہ انتہائی پریسائز ٹیکنالوجی ہے، پریسائز اے آئی انٹیلیجنس فراہم کرتی ہے۔ اور امریکہ نے بنیادی طور پہ اس کمپنی کو کہا بھی کہ یہ تمام معاملات، تمام ٹیکنالوجی کنٹرول جو ہے ہمارے ہاتھ میں دے دیں۔ فی الحال اس وقت تک کلاؤڈ اینتھروپک جو ہے اس نے انکار کیا ہے کہ ہم امریکی شہریوں کی سرویلنس نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال باتیں ہیں واپس اس کی طرف کہ جس طرح آیت اللہ خامنہئی کی شہادت ہوئی، جن حالات میں اس سے بہت سارے سوالات اٹھے، اس کی طرف بعد میں آتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ضرور ہوئی کہ کئی ممالک میں اور خاص طور پہ شیعہ مسلمان اس وقت سرابہ احتجاج ہیں۔ خود پاکستان میں بھی کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں مشتعل مظاہرین نے امریکی سفارت خانے اور قونصل خانوں کا رخ کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور پہ کراچی میں بڑی افسوسناک صورتحال پیش آئی، جہاں پہ مظاہرین پہنچ پائے قونصل جنرل کے دفتر تک، وہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی، آتش زنی کا واقعہ ہوا، اور جو افسوسناک ترین بات یہ کہ 8 سے 12 کے درمیان اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی، اور غالباً یہ ہلاکتیں قونصل خانے کے اندر سے ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں، کیونکہ جب کراؤڈ بہت بڑا ہو گیا تو انہیں غالباً خطرہ محسوس ہوا کہ اس میں اب جو اندر لوگ موجود ہیں ان کی جانوں کو بھی خطرہ آ سکتا ہے، تو ان کے اوپر پھر فائرنگ کی گئی۔ اب سوال اس موقع پہ یہ اٹھتا ہے کہ اسلامک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کہ یہ جو مظاہرین تھے، ان کو کراچی میں امریکی قونصل خانے کے اتنے قریب کیوں آنے دیا گیا؟ پولیس اور رینجرز کے دستے کہاں تھے؟ اور آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا یہ جان بوجھ کے کوئی ایسا منصوبہ تھا کہ یہ مظاہرے ہونے دیں تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کے عوام کے اندر کتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اس بات کو پھر گوش گزار کیا جا سکے اپنے مغربی اتحادیوں کے؟ اب اسلام آباد میں بھی بڑے اشتعال انگیز واقعات ہوئے، پولیس کو فائرنگ کرنی پڑی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے، اور امریکی سفارت خانے کی طرف جانے کی کوشش تھی، لیکن بہرحال ان کو ریڈ زون میں داخلے سے روک دیا گیا۔ اور پشاور میں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی، تو ویسے تھے مجموعی بڑے جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ اب اس تمام معاملے کو اگر دیکھا جائے، یعنی جس طرح امریکہ نے حملوں کا آغاز کیا، اپنے جارج ابراہم لنکن اور اپنے 2-3 اور جو جہاز تھے وہاں سے میزائل اور جنگی طیاروں کے ذریعے، تو یہ لگتا ہے کہ ایک طرف بے اصولی، بدماشی اور فوجی طاقت کا بے دریغ استعمال ہے تمام بین الاقوامی قوانین کے خلاف، دوسری طرف اسلامی دنیا جذباتی نعرے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کرنی۔ اب ایران جس انداز میں اس پہ الزام تھا کہ لبنان میں، یعنی حزب اللہ، حماس اور اس جیسے کئی گروہوں کی وہ حمایت کر رہا تھا، یمن میں بھی حوثی جو باغی ہیں ان کو بھی بظاہر ایران کی حمایت حاصل تھی، اور اس کو ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھا جا رہا تھا مغربی ممالک میں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اکثر مسلمان ملکوں کی بے حسی اور ٹرمپ کے غزہ پیس بورڈ میں جو ملک بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سعودی عرب، قطر، بحرین، اردن، پاکستان، یہ سب، ایجپٹ، یہ سب ممالک اس میں شامل ہیں۔ اور اب ایک مذاق سا بن کے رہ گیا ہے غزہ امن بورڈ، کیونکہ اس کا مقصد تو امن لانا تھا، لیکن ایک اور جنگ شروع کر دی ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ چند امور میں سوچ رہا تھا غور طلب ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا، کہ گزشتہ سال جون میں جو جنگ ہوئی اسرائیل اور ایران کی، اس میں
کوئی ایران کے 40 کے قریب فوجی اعلیٰ فوجی حکام اور ایٹمی سائنسدانوں کی شہادت ہوئی۔ اب 28 فروری کو آیت اللہ خامنائی کی اپنے بیٹے، بہو اور کئی جرنیلوں کے ہمراہ شہادت۔ اب وہاں کے خفیہ اداروں کی ایک بے مثال ناکامی ہے، یعنی ایران کی خفیہ ایجنسیوں میں کئی میر صادق، میر جعفر لگتا ہے کہ بھرے پڑے ہیں۔ جون کی جنگ کے بعد بھی ان کا صفایا نہ ہو سکا، حالانکہ ایرانی حکومت نے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ نومبر دسمبر 2024 میں بھی ایک ایسی ہی لہر آئی تھی اور اس میں کافی تطہیر کی گئی تھی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں، لیکن اب جون میں کے بعد بھی اعلان کیا گیا، لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح اندر کے بھیدی نے، گھر کے بھیدی نے آیت اللہ خامنائی جو ہے ان کی شہادت کے لیے بظاہر تمام انفارمیشن فراہم کی۔ اب اندازہ لگائیں کہ اسرائیل کی پینیٹریشن، یعنی اندر کے دشمن کو ساتھ ملا کر کس طرح اس نے اعلیٰ ترین قیادت کا یوں صفایا کر دیا۔ ایک بات دوسری بات ہے اہم، وہ یہ کہ یہ حملہ طے شدہ تھا۔ اب ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور پہلے سے ایک معاملہ طے ہو گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عمانی وزیر خارجہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ چونکہ ان کی نگرانی میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے کہ نیوکلیر مسئلے پر ایران نے تقریباً تمام شرائط مان لی تھی، اور کامیاب مذاکرات کے اعلان کے لیے ایک پریس کانفرنس کا اعلان بھی ہونے والا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ بڑے اچھے مذاکرات ہوئے۔ ایران نے تقریباً سمجھے کہ سرنڈر کر دیا تھا نیوکلیر معاملے، یہ کہہ دیا تھا کہ ہم دوبارہ کبھی بھی نیوکلیر یورینیم انریچمنٹ پہ کام نہیں کریں گے۔ لیکن جب یہ پریس کانفرنس کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اسی دوران پھر حملوں کا آغاز بھی ہو گیا، یعنی امریکہ نے دائیں ہاتھ دکھا کے بائیں ہاتھ سے حملہ کر دیا، اور جو بے اعتباری کا، عدم اعتماد کا امریکہ پہ ایک تاریخ ہے، اس کو مزید ری انفورس کیا امریکہ نے یہ حملے شروع کر کے۔ اب اسرائیل کی مخالفت میں ڈٹے واحد ملک ایران کو نیوٹرلائز کرنا بنیادی طور پہ مشن تھا۔ وقتی طور پر کامیابی تو حاصل ہوئی ہے، اعلیٰ ترین قیادت کا صفایا بھی کر دیا ہے، مگر کیا حکومت کی تبدیلی کا سبب بنیں گے یہ حالات، اس کے بارے میں ابھی فی الوقت کہنا مشکل ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ایران میں امریکی مداخلت، جو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت ہم وہاں پہ لانا چاہتے ہیں، ہم اس جابر فیشسٹ حکومت سے عوام کو نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اکثر ایرانی موجودہ نظام سے عاجز ہونے کے باوجود امریکہ کے ایما پر وہاں پہ حکومت تبدیلی یا کسی مزاحمت کے موڈ میں نہیں معلوم ہوتے، کیونکہ کینیڈا کو جو انہوں نے دھمکی دی کہ آپ ہمارے 51واں صوبہ بن جائیں، گرین لینڈ پر قبضے کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا، بار بار کہا، عراق پر 2004 میں جو فوج کشی ہوئی تھی، وینزویلا کے صدر کو ان کے گھر میں جا کے وہاں سے اغوا کر کے لائے، کوئی 100 کے قریب فوجی بھی مار دیے، میکسیکو کے ایک ارب پتی کا صفایا کیا 2 ہفتے پہلے ہی۔ ان ملکوں میں جا کے یہ کارروائیاں، اور یہ محض 3-4 مثالیں ہیں، اور تمام لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح امریکہ تیل کی خاطر، اپنے اثر و رسوخ کی خاطر، دوسرے ملکوں کی جو علاقائی سالمیت ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے گن پاور سے، اپنی جو فوجی طاقت ہے اس کے بنا پہ۔ اب ظاہر ہے تمام ایرانیوں کو بھی معلوم ہے، اور ایران میں امریکی مداخلت کی تاریخ بھی بڑی پرانی ہے، تو اسی لیے زیادہ تر ایرانیوں کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کی کسی بھی ایسی کوشش کا خیر مقدم نہیں کیا جا سکتا، ساتھ نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا ایسے افراد ایران میں شاید بہت کم ہوں گے جو کہ امریکہ کی مدد سے لائی گئی کسی حکومت، کسی مہرے کو وہاں پہ سپورٹ کریں۔ اب چوتھا بڑا اس میں ایک پہلو ہے، وہ یہ کہ مارکو روبیو نے فروری میں میونخ میں ہونے والی ایک سیکیورٹی کانفرنس میں ایک لیکچر دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ نوآبادیاتی نظام جو تھا وہ ہم نے اس کی عظمت بحال کرنی ہے، بڑا زبردست نظام تھا، وہ ختم ہوا تو ہم نے سوشلزم کو پنپنے کا موقع فراہم کر دیا، وہ ہماری ایک عظیم تاریخ تھا، عظیم ورثہ تھا ثقافتی اور تاریخی، ہمیں اس کا احیاء کرنا ہے، مغربی غلبہ بحال کرنا ہے۔ اس وقت اگر آپ صورتحال دیکھیں تو باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ اسی راہ پہ چلے ہوئے ہیں۔ اس وقت اس کے اتحادی خاص طور پہ اسرائیل، بھارت اور متحدہ عرب امارات
اور باقی عرب ممالک بھی ڈر اور مصلحت کے تحت خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ خاموشی سے نظریں جھکا کر آپ امریکہ کی بجائے اپنی اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز رکھیں۔ اب یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ اس پہ بہت سارے یورپی ممالک میں بھی ایک ہلچل مچی ہوئی ہے کہ نوآبادیاتی نظام کو تو کوئی بہت زیادہ مزید پسند نہیں کرتا۔ پانچواں جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی اس علاقے میں مشرق وسطیٰ میں بدماشی قائم کرنا، گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنا اور امریکہ کے آشیرواد کے ساتھ اسرائیل کی توسیع پسندی ابراہیمی معاہدوں کے تحت، اور اس میں سہولت کاری جو ہے وہ متحدہ عرب امارات ہے، بھارت ہے، اور ایک ایک کر کے یعنی آپ اسرائیل کے لیے جو خطرے کا سبب بنے ہوئے ممالک ہیں ان کا خاتمہ کریں، یعنی عراق، لیبیا کے بعد اب ایران کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش، اس کے بعد کیا پاکستان کی باری آئے گی؟ اگر امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھیں کسی موقع پہ کہ پاکستان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور اسے بے بس کرنا ضروری ہے، تو کیا پھر پاکستان کی بھی باری آئے گی؟ اور سب سے بڑا مقصد کیا چین کے بڑھتے ہوئے اثرات کو محدود کرنا ہے؟ اس میں یہ لگتا ہے کہ امریکہ میں جو بر اعظم امریکہ ہے اس میں امریکہ نے یہ بیڑا خود اٹھایا ہے، جس طرح وینیزویلا اور میکسیکو میں کارروائیاں امریکی فوج نے کی ہیں، اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ وہاں پہ پر اعتماد انداز میں خود کارروائیاں کرے، جبکہ ایشیا میں اس نے یہ کام بظاہر اسرائیل، بھارت، متحدہ عرب امارات کو سونپ رکھا ہے تاکہ چین کے امریکی بر اعظم میں اور ایشیا میں اور افریقہ میں بڑھتے ہوئے جو اثر و رسوخ ہے اس کو محدود کیا جا سکے، اور یہ کہ راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ دور کرنی ہے۔ اگر پاکستان کو بھی لگ یہ رہا ہے کہ کسی موقع پہ رکاوٹ سمجھا گیا تو نتیجہ کوئی بہت زیادہ اس کا گیس کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ کیا عراق اور ایران کی طرح کارروائی پاکستان میں بھی ممکن ہے؟ کیا چین پہ ہم تکیہ کریں گے؟ کیونکہ چین بظاہر کچھ نہیں کر پائے گا، وہ تو ایک ایسا ملک ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہے برے اوقات میں بھی، لیکن اس میں کیا جب جنگ ہوگی تو کیا وہ اپنا پلڑا پاکستان کے طرف، اپنا وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈالے گا؟ اس کا تو جو تعین ہے وہ وقت ہی کرے گا۔ اب پاکستان سے پہلے کیا ترکی کی باری آ سکتی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسرائیل کے ایک سابق وزیر اعظم بینٹ نے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ترکی ہمارا نیا ایران ہے، یعنی ایران کے بعد ترکی کو بھی اسرائیل اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ ترکی کی ایک تاریخ ہے، وہ حماس اور حزب اللہ جیسی تحریکوں کا ساتھ دیتا رہا ہے، اور کیا شیعہ یعنی ایران کے بعد اب سنی ملک نشانے پہ ہوں گے؟ مطلب اس میں ترکی بھی شامل ہے اور پاکستان بھی شامل ہے۔ تمام یہ اب سوالات ہیں، لیکن ان کے سوالات کا جواب تو مل جائے گا کچھ عرصے میں۔ موجودہ صورتحال بس یہی ہے کہ کشیدگی جاری ہے۔ آبنائے ہرمز ایران کے حملے کے خطرے کے پیش نظر بند ہے۔ یہاں سے کوئی دنیا بھر کی سپلائی کا 20% تیل آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ اس علاقے کے تمام ایئرپورٹ اس وقت فضائی حدود بند ہیں، بندرگاہیں بند ہو گئی ہیں، یعنی دنیا ایک بہت بڑی خلفشار سے ڈسرپشن کا شکار ہو گئی ہے، صرف ایران کی حکومت کے خاتمے کے مشن کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ایران نے پھر جوابی کارروائیاں بھی کی ہیں، اور ایک بہت بڑے جوابی حملے کا انڈیا بھی دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اس وقت بہرحال ایئر ٹریفک، روڈ ٹریفک اور سمندر کے راستے جو ٹریفک ہے وہ کم از کم مشرق وسطیٰ کے آس پاس کے علاقوں میں اور ایشیا میں اس وقت منجمد ہو چکی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔